السلام علیکم۔ اسٹوری وتھ شاہمین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے آج ایک اور کہانی آپ کو میں سناتی ہوں، جو کہ ایک بھٹکتی ہوئی آتما کی کہانی ہے۔ یہ آج سے 76 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم انڈیا میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے دادا کا وسیع کاروبار تھا۔ ہماری چھوٹی پھپھو رابعہ بہت خوبصورت تھیں۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا وہ 15 سال کی تھیں۔ ہماری حویلی کے ساتھ ایک باغ تھا جس میں انار کے درخت تھے۔ ایک دن ہم انار کے درختوں کے نیچے کھیل رہے تھے کہ رابعہ پھپھو شرارت میں ایک درخت پر چڑھ گئیں جو دوسرے درختوں سے بڑا تھا۔ پکا انار اتار کر کھانے لگیں۔ ہم نے بہت مانگا مگر انہوں نے کسی کو نہ دیا۔ اوپر بیٹھی ہنستی رہیں۔ سارا انار کھا کھا کر چھلکے ہم پر پھینک دیے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ ہم غصے سے گھر بھاگ گئے کہ آئے تھے تو یہاں کھیلنے کے لیے، پر یہ تو ہمارے اوپر چھلکے پھینکنے لگیں۔ کافی دیر بعد رابعہ پھپھو گھر آئیں۔ شور مچانے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ دادی اماں نے سب کے لیے نماز کے بعد کھانا چن دیا تھا۔ سب ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ رابعہ پھپھو نے سب سے پہلے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ان کے کھانے کی رفتار غیر معمولی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے دسترخوان کا کھانا چٹ کر گئیں اور پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ سب حیران پریشان تھے کہ رابعہ کو کیا ہو گیا۔ دوسرے دن صبح رابعہ پھپھو ٹھیک ٹھاک تھیں۔ دادا نے کھانے کے بارے میں پوچھا، کیا رات کو تم سارا کھانا کھا گئی تھیں؟ رات میں نے کب کھانا کھایا؟ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ گھر کی اشیاء اپنی جگہ سے غائب ہو جاتیں اور پھر خود بخود واپس بھی آ جاتیں۔ کبھی رابعہ پھپھو کے قہقہے گونج اٹھتے اور کبھی وہ بالکل چپ چاپ ہو جاتی۔ رابعہ ڈرامہ کرتی ہے، اس کی شادی کر دو، ایک دن تایا ابو نے یہ سب دیکھ کر کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی رابعہ پھپھو کی آواز بدل گئی اور بولی، خبردار میری شادی کا نام لیا اور منصور تایا تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ دوسرے دن تایا ابو سائیکل پر فٹ بال کھیلنے کے لیے جانے لگے تو وہ جیسے ہی سائیکل آگے کی طرف چلانے کی کوشش کرتے ان کا سائیکل پیچھے کی طرف کھینچ لیا جاتا مگر کھینچنے والا نظر نہ آتا۔ تایا ابو پسینے پسینے ہو گئے لیکن سائیکل ٹس سے مس نہ ہوا تو رابعہ پھپھو کے ہنسنے کی آواز پر وہ ایک دم چونک کر مڑے۔ ہاں میں ڈرامہ کرتی ہوں، دیکھا میرا ڈرامہ؟ یہ کہہ کر رابعہ پھپھو ہنستی ہوئی اندر چلی گئیں۔ دوسرے دن دادا ابو ایک بزرگ کو گھر لے آئے۔ انہوں نے رابعہ پھپھو کو دیکھتے ہی ان کے گرد فوراً حصار باندھ دیا تھا اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے تھے۔ رابعہ پھپھو نے حصار کے اندر اچھلنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے ایک گلاس پانی اور ہانڈی منگوائی۔ بھیگا ہوا آٹا بھی ان کے پاس رکھ لیا اور آیت پڑھ پڑھ کر پانی پر پھونکے مارتے جاتے اور وہاں رابعہ پھپھو چیخنے چلانے لگتی، نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے کیا بگاڑا تھا؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اس نے میرے درخت پر سے انار توڑا تھا اور اس درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھی تھی جہاں پر میں رہتا ہوں۔ مجھے یہ اچھی لگی ہے، اب میں اس کے کندھے پر آ گیا ہوں۔ چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہ میری شہلا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ شہلا کون ہے؟ مولوی صاحب نے غصے سے پوچھا۔ وہ میری محبوبہ تھی مگر اس کے گھر والوں نے مجھے دھوکے سے زندہ جلا دیا۔ شہلا کنویں میں کود کر خودکشی کر گئی۔ میری روح تب سے بھٹک رہی ہے اور میرے شہلا کی روح کی تلاش میں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کالو چمار ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو اس ہانڈی کے اندر جا کر دکھاؤ، تمہیں شہلا کی قسم ہے۔ مولوی صاحب نے اسے اکسایا۔ ٹھیک ہے مگر آپ نے ڈھکن بند نہیں کرنا۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ سفید دھواں سا رابعہ پھپھو کے کندھوں سے اٹھ کر ہانڈی کے اندر چلا گیا۔ مولوی صاحب نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ڈھکنا اوپر سے بند کر دیا تھا اور اس ہانڈی کو دفن کر دیا گیا ایک گہرا گڑھا کھود کر۔ رابعہ پھپھو کے گلے میں تعویذ ڈال دیا تاکہ آئندہ کے لیے اس بدرو سے محفوظ رہا جا سکے۔ پاکستان بن گیا، ہم کراچی آ گئے اور رابعہ پھپھو کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے گھر بہت خوش تھیں۔ گلے کا تعویذ ایک دن انہوں نے دیوار پر رکھا کہ نہا کر پہن لیں گی۔ دوبارہ دیکھا تو وہ غائب تھا۔ انہیں پرواہ نہ کی، بلکہ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جو چند سانسیں لے کر ختم ہو گیا۔ رابعہ پھپھو کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اسی طرح گاہے بگاہے 11 زندہ بچے پیدا ہوئے جو دنیا میں آ کر چند سانس لے پاتے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے۔
پھپھو کے شوہر نے ایک مولوی صاحب کو ایک روز اپنے گھر کے معاملات سے آگاہ کیا۔ وہ مولوی جب گھر آیا تو اس نے رابعہ پھپھو کو دیکھتے ہی ساری بات بتا دی کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ بدرو آزاد ہو گئی ہے جسے بہت سالوں پہلے قید کیا تھا، میری بس کی نہیں، میں جاتا ہوں۔ دوسرے ہی دن پھپھو کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ رات کو وہ بالکل ٹھیک سوئے اور صبح جاں نہ ہو سکے۔ رابعہ اب بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، جگہ جگہ گلی کوچوں چوراہوں میں پھرنے لگی، اپنے آپ کو مارتی، چیختی، چلاتی۔ ہم سب اسے پکڑ کر اپنے گھر لے کر آتے، اسے باندھ دیتے، وہ بے ہوش ہو جاتی، گھنٹوں گھنٹوں ہوش نہ آتا۔ عجیب بدبودار سی ہو گئی تھی، جو کوئی بھی اس کے پاس جاتا بدبو کے مارے اس کے پاس ٹک نہ پاتا۔ یہی نہیں، سب نے اپنی ناکوں پر رومال رکھنا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز ایک بزرگ اچانک گھر آئے اور انہوں نے جب رابعہ کی یہ حرکت دیکھی ان سے رہا نہ گیا۔ وہ بزرگ رابعہ کے ابو کے پرانے دوست تھے جو کسی زمانے میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن جب وہ کراچی ان کی صورتحال دیکھنے کے لیے آئے دل برداشتہ ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید ڈنڈا تھا اور رابعہ اسی درخت کے نیچے زنجیروں سے بندھی تھی۔ زنجیریں کھول دینے کے بعد جب رابعہ کے منہ پر پانی پھینکا گیا، اسے ہوش میں لایا گیا تو رابعہ نے دوڑ کر اس بزرگ کی داڑھی نوچنا شروع کر دی۔ ان بزرگ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے رابعہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکال دیا گیا۔ میں تمہیں جلا کر خاک کر دوں گا ذلیل انسان کی روح، تم نے میرے دوست کی بچی کو اتنا ستایا کہ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہانڈی میں بند کرنے کی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں سیدھا جلا دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پڑھ کر ایسی پھونک ماری کہ اس بدرو کے ہیولے کو آگ لگ گئی اور رابعہ کچھ گھنٹوں تک بے ہوش پڑی رہی۔ جب ہوش میں اسے لایا گیا، اب یہ ٹھیک ہے، اس کی دوبارہ شادی کر دیں۔ تایا ابو نے ان کے ہاتھ عقیدت سے چوم لیے۔ وہ بزرگ اجازت لے کر چلے گئے۔ کچھ ماہ بعد پھپھو کی دوبارہ شادی ہو گئی۔ آج وہ سندھ میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی جی رہی ہیں۔ ان کے بچے بڑے ہو کر اپنے گھر کے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ہی گھر میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں۔ لسنرز، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کیجیے، مجھے کمنٹ کیجیے اور میری سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے۔ شکریہ۔